بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا 8واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ کل کی جو گزشتہ بحث ہم نے جہاں پہ چھوڑی تھی اس کو ہم انشاءاللہ تمام کریں گے، کہ جو ہم نے وضع کی تیسری قسم کے حوالے سے شروع کی تھی، کہ ہم نے بیان کیا تھا وضع کی تیسری قسم واقع ہو سکتی ہے، اور اس میں معنی حرفی کی تحقیق کے متعلق ہم نے ابتدا میں 3 اقوال کو ذکر کیا تھا، اور 3 اقوال کے بیان کرنے کے بعد جو تیسرا قول ہمارے سامنے آیا تھا اس کے متعلق مرحوم مظفر نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک یہ تیسرا قول صحیح ہے، البتہ اس قول کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت بہرحال ضروری ہے۔ مرحوم مظفر اب اپنی بات کی وضاحت فرما رہے ہیں، فرماتے ان المعانی الموجودۃ فی الخارج علی نحوین، فرماتے ہیں کہ خارج میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 طرح کے معانی سامنے آتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ میں ایک بات بیان کر دوں کہ مرحوم مظفر اس مدعا کو بیان کرنے کے لیے فلسفیوں کی اس گفتگو کا سہارا لیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے وجود کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی تقسیم کیا ہے؟ فی نفس ہی، لے نفس ہی، بے نفس ہی، یعنی ایسا وجود جو مستقل بھی ہو اور موضوعیت سے مبرہ بھی ہو اور اپنی ذات سے قائم ہو، یعنی کسی کا محتاج نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ واجب الوجود کی ذات ہے، ذات کردگار ہے جو فی نفس ہی بھی ہے، لے نفس ہی بھی ہے اور بے نفس ہی بھی ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ فی نفس ہی، لے نفس ہی، بے غیر ہی، جیسا کہ جواہر، جتنے بھی چیزوں کے جوہر جو کہ ہمارے سامنے جتنے بھی ممکنات ہیں، جیسا کہ انسان ہے، حیوانات ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی اشیاء ہیں، ان تمام کے جو جوہر ہیں، یہ سارے کے سارے جو ممکن الوجود ہیں، یہ حقیقت میں ذات خدا کے لیے معلول ہیں، یعنی بے غیر ہی، یعنی ان کی ذات خود اپنے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کی ذات محتاج ہے واجب الوجود کی۔ اور تیسری قسم ہے فی نفس ہی، لے غیر ہی، یعنی ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، فقط الفاظ میں ان کا وجود ہے، جیسے آراز وغیرہ۔ مثال کے طور پہ سفید رنگ ہے، سفید رنگ کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، کوئی چیز ہوگی، کوئی جسم ہوگا تو اس میں سفید رنگ اپنا وجود ظاہر کرے گا، یعنی وہ اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے فی غیر ہی، اس کو آپ لا فی نفس ہی بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے قیام کی زید کی جانب نسبت دینا۔ اب نسبت ایسی ہے کہ نہ اس کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی ہمارے سامنے کسی طرح ہم اس کو وقوع پذیر دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ فقط نسبت ہے، ایک رابطہ ہے جو کہ ہمارے سامنے کسی طرح کا بھی وجود نہیں رکھتی، بلکہ وہ محتاج ہے 2 اشیاء کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ مرحوم مظفر ان 4 قسموں میں سے یہاں پہ 2 قسموں کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خارج میں جتنے بھی معانی موجود ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ الاول ما یکون موجودا فی نفسہ، وہ والے وجود جو اپنے ذات میں فی نفس ہی موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ جواہر وغیرہ، یعنی جو نیچے غور کیجیے گا جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے دوسری قسم کو مرحوم مظفر بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے زید، زید کیا ہے؟ الذی ہوا من جنس الجوہر، یعنی یہ جوہر کی جنس میں سے ہے، یعنی اس کا ایک اپنا مستقل وجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ ممکن الوجود ہے اور واجب الوجود کا محتاج ہے، اس لیے ہم اس کو دوسری قسم میں سے قرار دیں گے۔ وقیامہ، اور زید کا قیام مثلا الذی ہوا من جنس الارض، وہ ارض کی جنس میں سے ہے۔ قیام کیا ہے؟ قیام کا کوئی وجود نہیں ہے، قیام صرف الفاظ میں ہے۔ جب قیام کسی جسم میں وقوع پذیر ہوگا تو ہم دیکھ پائیں گے اور ہم کہہ سکیں گے کہ فلاں شخص نے قیام کیا ہوا، یعنی آراز میں سے ہے اور اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مِنْهُمَا مَوْجُودٌ فِي نَفْسِهِ، فرماتے ہیں دونوں موجود ہیں، زید بھی موجود ہے اور اس کا قیام بھی موجود ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجَوْهَرَ مَوْجُودٌ فِي نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، جو جوہر ہے وہ فی نفس ہی اور لے نفس ہی موجود ہے۔ دوسری قسم جو ہم نے بیان کی اس میں آپ غور کیجئے گا، یہ اس میں سے شمار ہوگا۔ والارض موجود فی نفس ہی لے غیر ہی، لیکن جو ارض ہے وہ بھی تو موجود ہے لیکن فی نفس ہی، لے نفس ہی نہیں ہے بلکہ لے غیر ہی ہے، اس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کا محتاج ہے۔ چونکہ ان 4 قسموں میں سے ہماری مراد جو ہے وہ ان 2 کے بارے میں ہے، لہذا مرحوم نے صرف ان دونوں کو یہاں پر بیان کیا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی نتیجہ یہ نکلا ہمارے سامنے جتنے بھی معانی خارجیہ وہ 2 طرح کے ہیں، یا تو وہ موجود فی نفس ہی ہوتے ہیں اور اس میں بھی 2 صورتیں بن جائیں گی، یا وہ فی نفس ہی لے نفس ہی ہوتے ہیں جیسا کہ جواہر وغیرہ، یا وہ فی نفس ہی لے غیر ہوتی ہیں جیسا کہ اعراض وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا وجود سامنے آتا ہے۔ الثانی، دوسری قسم مرحوم نے یہ فرمایا تھا نا کہ ہمارے سامنے معانی خارجیہ 2 طرح کے ہیں۔ پہلے وہ جو فی نفس ہی موجود ہوتے ہیں،
الثانی ما یکون موجودا لا فی نفسہ، یا ہم اس کو کہیں گے لے گئے رہی، جو میں نے چوتھی قسم ابھی 4 قسموں میں سے بیان کی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جن کا اصلاً کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، کنسبت القیام الی الزید۔ غور کیجیے گا، یہاں قیام کی بات نہیں کرے بلکہ قیام کی نسبت کی بات کرے۔ ہمارا جو ما نحن فی ہے، جو ہمارا شاہد مثال ہے، وہ کیا ہے؟ نسبت ہے، یعنی قیام کو زید کی جانب منسوب جو ہم کر رہے ہیں، جو نسبت دے رہے ہیں، یہ نسبت کیا ہے؟ اس کا اصلاً کوئی وجود نہیں ہوتا۔ فرماتے دلیل وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ فرماتے والدلیل علی کون ھذا المعنی لا فی نفسہ، فرماتے اس معنی کے لا فی نفسہ ہونے کا اور لغیرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہ لو کان للنسب والروابط وجودات استقلالیہ، بالفرض ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ جتنے بھی روابط ہیں جو اشیاء کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جتنی بھی نسبتیں ہیں اور جتنے بھی روابط ہیں، اگر ان کا کوئی مستقل وجود ہوتا لا لازم وجوب الرابط بینہا و بین موضوعاتہا، پھر ہمارا اگلا سوال یہ اٹھے گا کہ یہ جو نسبتوں کو دیگر اشیاء کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے وہ کون سی ہے، یعنی وہ رابط کون سا ہے جو نسبتوں کو اپنے اغیار کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یعنی اب ہمیں دوسرا رابطہ تلاش کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود رابطہ غیر مستقل تھا اس کا ہم نے مستقل وجود مان لیا۔ جب مستقل وجود مان لیا، اب ہماری گفتگو پھر جائے گی اس دوسرے رابط اور نسبت کی جانب جو اس کو موضوعات کے ساتھ جوڑے گا۔ فَنُقِلَ الْكَلَامُ إِلَى ذَلِكَ الرَّابِطِ، ہماری گفتگو اس دوسرے رابط کی جانب منتقل ہو جائے گی۔ کیوں؟ وَالْمَفْرُوضُ إِنَّهُ وُجُودٌ مُسْتَقِلٌ، اس لیے کہ ہم نے پہلے والے رابطے کا تو مستقل وجود قرار دے دیا۔ جب اس کا مستقل وجود ہو گیا تو فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ رَابِطٍ أَيْضًا، ہمیں کوئی اور رابط اور کوئی اور نسبت تلاش کرنی پڑے گی جو اس کو اس کے موضوعات کے ساتھ جوڑے۔ وَهَكَذَا نَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى هَذِا الرَّابِطِ، اب ہماری گفتگو اس تیسرے رابطے کی جانب چلی جائے گی، نتیجہ گفتگو بڑھتی چلی جائے گی۔ فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ، اور تسلسل لازم آئے گا۔ وَالتَّسَلْسُلُ بَاطِلٌ، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ تسلسل باطل ہے۔ تسلسل کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تو انتہا ہوتی ہے، جب انتہا نہیں ہے تو نتیجتاً تسلسل باطل ہو جائے گا۔ دوسرے رابطے کو تلاش کرتے ہم تیسرے پہ پہنچ جائیں گے، تیسرے سے چوتھے پہ، چوتھے سے پانچویں پہ، الی آخر ہی ہماری گفتگو چلتی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس رابطے کو تلاش کر رہے ہیں ہم اسی رابطے کے لیے مستقل وجود مان رہے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ فَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ، پس ہم اپنی اس بات سے یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں ان وجود الروابط والنسب فی حد ذاتہ متعلق بالغیر، فرماتے ہیں جتنے بھی روابط اور جتنی بھی نسبتیں ہیں فی حد ذاتہ، وہ غیر کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، ان کا غیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ولا حقیقت لہو، ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی سوائے کس کے؟ الا التعلق بالطرفین، کہ اس کو دو اشیاء کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دو چیزوں کا آپس میں تعلق اور رابطہ قائم کرنے کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہمارے سامنے دو طرح کے وجود ہیں، ایک وہ کہ جن کا اپنا وجود ہوتا ہے اور دوسرے وہ کہ جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسا کہ روابط اور نسبتیں وغیرہ۔ ثم ان الانسان فی مقام افادت مقاصدہ کما یحتاج الی التعبیر عن المعانی المستقلہ کذالک یحتاج الی التعبیر عن المعانی غیر المستقلۃ فی ذاتہا، فرماتے ہیں حضرت انسان جس طرح اپنے مقاصد کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اپنے مافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے معانی مستقلہ کا استعمال کرتا ہے، کذالک یحتاج، اسی طرح یہ انسان محتاج ہے کس بات کا؟ الی التعبیر عن المعانی غیر المستقلۃ فی ذاتہا، ایسے معانی کا بھی محتاج ہیں جو بذات خود اپنے وجود میں استقلال نہیں رکھتے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کا جو کلام ہے وہ دو طرح کی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ کہ جن کا مستقل وجود ہوتا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ کہ جن کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا۔ فحکمت الوضع، پس ہم الفاظ کیوں وضع کرتے ہیں، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فحکمت الوضع تقتضی، وضع کی جو حکمت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انتوزع بإیذاء کل القسمین الفاظ خاصہ، کہ ہم دونوں قسمیں ذہن میں رہیں، وجود مستقل اور وجود غیر مستقل، فرماتے دونوں قسموں کے لیے ہم خاص الفاظ جو ہیں وضع کریں،
والموضوع بإیضاء المعانی المستقلۃ ہی الاسماء۔ اب جب ہم نے معانی مستقلہ کے لیے الفاظ وضع کیے، ان الفاظ کا ہم نے کیا نام رکھ دیا؟ ہی الاسماء، ہم نے ان کو اسماء قرار دے دیا۔ والموضوع بإیضاء المعانی غیر المستقلہ، اور جب معانی غیر مستقلہ کے مقابلے میں ہم نے الفاظ قرار دیے ہی الحروف، ہم نے ان کو حروف قرار دے دیا۔ وما یلحق بہا، اور حروف کے جتنے بھی ملحقات ہیں، چاہے وہ اسماء ہوں جیسا کہ اسماء اشارہ، اسماء موصولات یا ضمائر وغیرہ ہوں، سارے اس کے ملحقات، ان کا بھی حکم یہی ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا فطرت انسان اور عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم دو طرح کے الفاظ قرار دیں، ایک وہ الفاظ جو مستقل وجود رکھتے ہوں کہ جن کو ہم نے اسماء کا نام دے دیا، اور دوسرے وہ کہ جن کا وجود غیر مستقل ہو، جن کو ہم نے حروف کا نام دے دیا۔ وَهَذِهِ الْمَعَانِي غَيْرُ الْمُسْتَقِلَّةِ لَمَّا كَانَتْ عَلَىٰ أَقْسَامٍ شَتَّىٰ، فرماتے یہ جو معنی غیر مستقل ہے، جب یہ کئی ایک اقسام پر مشتمل ہیں، آپ جب حروف کی آواز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے کئی اقسام کے حروف آتے ہیں۔ مغنی الادیب میں آپ دیکھیں اس کا پہلا حصہ تقریباً 100 حروف کی آباز پہ مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی حروف 2 4 10 نہیں ہے، بلکہ حروف کثرت کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ فَقَدْ وُضِعَ بِإِیضَاءِ كُلِّ قِسْمٍ لفظ نائب فاعل بن جائے گا، وضع کا لفظ یدل علیہ، فرماتے ہیں ہم نے ہر قسم کے مقابلے میں ایک لفظ قرار دے دیا، یعنی ہم نے حرف کو سمجھانے کے لیے کس کا سہارا لیا؟ ہم نے اسماء کا سہارا لیا۔ ہم نے اسماء کا وہ مفہوم لیا کہ جس مفہوم پر وہ حرف دلالت کرتا ہے، او ہیئۃ لفظیۃ، یا ہم نے کسی ہیئت اور کیفیت کا سہارا لیا کہ جس پر وہ حرف دلالت کرتا ہو۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حروف غیر مستقل وجود رکھتے ہیں، چونکہ ان کی تعداد کثیر ہے، لہٰذا ہم نے ہر قسم کو بیان کرنے کے لیے مخصوص الفاظ بنائے۔ ہم نے استعلاء کو سمجھا کہاں سے؟ فی سے۔ اب فی کو اب ہم نے دوسروں کو سمجھانا ہے، فی کس طرح سمجھائیں گے؟ فی کو سمجھانے کے لیے استعلاء کا سہارا لینا ہوگا۔ من کو سمجھنے کے لیے کہ من ابتدا پہ دلالت کرتا ہے، ہم ابتدا کا سہارا لیں گے۔ یہ اسی طرح الی آخر ہی، چونکہ الی انتہا پہ دلالت کرتا ہے، فی ظرفیت پہ دلالت کرتا ہے، تو پس ہم نے ہر قسم کے لیے کیا کر دیا؟ ہم نے ایک لفظ قرار دے دیا کہ جس سے ہم اس کی کیفیت کو سمجھ سکیں۔ مثلا مثال دے رہے ہیں، یہ ایک بہت بہترین مثال ہے کہ جس کے اندر ہمارے پورے کلمات، اسم بھی آ جاتا ہے، حروف بھی آ جاتے ہیں، اور افعال بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا اذا قیل نضحت البئر فی دارنا بالدلو، میں نے کنویں سے پانی نکالا ڈول کی مدد سے، کہاں پہ؟ فی دارنا، اپنے گھر میں۔ فرماتے ففیہ عدۃ نسب مختلفۃ ومعان غیر مستقلۃ، فرماتے اس ایک جملے کے اندر کئی ایک نسبتیں اور کئی ایک روابط بھی پائے جاتے ہیں، اور کئی معانی غیر مستقل بھی پائے جاتے ہیں۔ عبارت کو دیکھنے سے پہلے ہم یہاں پہ آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں یوں بیان کریں گے کہ یہ جو جملہ نضحت البئر فی دارنا بالدلو، فرماتے اس جملے میں 4 معانی اسمی ہیں، یعنی جو مستقل معنی پہ دلالت کر رہے ہیں، اور 4 معنی حرفی ہیں جو معانی غیر مستقل پر دلالت کر رہے ہیں۔ یعنی معانی اسمی وہ ہیں کہ جن کا کہ جو موجود فی نفسہ ہی ہیں، اور معنی حرفی وہ ہے جو کہ موجود لا فی نفسہ ہی ہے، ان کا اپنا وجود نہیں بلکہ اسماء کی وجہ۔ معنی اس میں کون کون سے ہیں؟ نز، پانی نکالنا، نضحت میں جو نز ہے نکالنا، اس کا مستقل وجود ہے، اسم ہے۔ بئر، اور فرماتے کنواں، اس کا مستقل وجود ہے۔ دار، گھر، معنی اسمی ہے، مستقل وجود ہے۔ دلو، ڈول، اس کا بھی مستقل معنی ہے۔ 4 تو ہمارے پاس ہو جائیں گے معنی مستقل، معنی اسمی ہو جائیں گے، اور جو معنی غیر مستقل ہیں ان کو مرو مظفر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری مراد جو ہے، چونکہ ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں حروف کی آبھاس کو، تو اس کے لیے مرو مظفر صرف انہی کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے جو 4 معنی حرفی ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ احدھا نسبۃ النضح الی فاعلہ، نض کو جو اس کے فاعل کی جانب، نضح تو جو تو آیا ہے، تو اس کا چونکہ فاعل ہے، فرماتے ہیں کہ نز کو جو نسبت دی جا رہی اس کے فائل کی جائے، یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت محتاج ہے کس بات کی؟ کہ ایک جانب نز ہو اور دوسری جانب اس کا فائل ہو، تاکہ ان دونوں کو آپس میں جوڑا جا سکے۔ والدال علیہ ہیئۃ الفعل للمعلوم، فرماتے ہیں آپ کو یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں چونکہ یہ فعل معلوم ہے، اور فعل معلوم میں ماضی معلوم کا یہ چونکہ 13واں صیغہ ہے جو کہ واحد متکلم کا، اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ نسبت دی جا رہی ہے فعل کو اس کے فاعل کی جانب۔ یہ ہوگی پہلی حالت اور کیفیت۔ وثانیتھا نسبتہ الی ما وقع علیہ، فرماتے ہیں
فعل کو نسبت دینا اس چیز کی جانب کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے، یعنی اے مفعول ہو، یعنی اس کا مفعول جہاں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ نضحت البئر، البئر یہ جو بئر ہے کنواں ہے، یہ کیا ہے؟ نضحتو کے لیے مفعول قرار پا جائے گا، یعنی یہاں پہ نز کی نسبت دی جا رہی کس کی جانب؟ کنویں کی جانب۔ یہ کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ الدال علیہا ہیئت النصب فی الکلمہ، جو بئرا کے اوپر نصب آ رہا ہے اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ نضحتو کے لیے مفعول قرار پا جائے گا۔ یہ ہو جائے گی دوسری نسبت۔ اور تیسری نسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَثَالِثَتُهَا إِلَى الْمَكَانِ، فرماتے ہیں تیسری نسبت جو ہم نضح کو دے رہے ہیں وہ اس جگہ کی جانب دے رہے ہیں کہ جہاں پہ پانی نکالا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فی دارنا، فی دارنا، غور کیجیے گا، دارنا سے پہلے جو فی ہے، یہ فی اس کو سمجھا رہا ہے، ظرفیت کو بیان کر رہا ہے کہ پانی جس جگہ پہ نکالا گیا وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی بلکہ وہ میرا گھر تھا۔ وَالدَّالُ عَلَيْهَا كَلِمَةُ فی، فرماتے کلمہ فی اس ظرفیت کو سمجھا رہا ہے۔ اور چوتھی کیا ہو جائے گی نسبت؟ فرماتے وَرَابِعَتُهَا نِسْبَتُهُ إِلَى الْآلَةِ، فرماتے ہیں کہ چوتھی جو نسبت ہے وہ آلہ کی جانب ہے، ڈول کی جانب ہے، اور اس کو کون سمجھا رہا ہے؟ فرماتے وَالدَّالُ عَلَيْهَا لفظ الباقی فی کلمۃ بالدلو، کلمہ میں جو نضحت البئر فی دارنا بالدلو، جو لاسٹ میں جو آخر میں آ رہا ہے دلو آ رہا ہے، فرماتے وہ اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ جو نز جو پانی نکالا جا رہا ہے وہ کس کی مدد سے نکالا جا رہا ہے؟ اس ڈول کی مدد سے نکالا جا رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس ایک جملے کے اندر 4 معانی مستقل پائے جاتے ہیں، یعنی معانی اسمی، اور 4 معانی غیر مستقل پائے جاتے ہیں، جو کہ چاروں کی چاروں نسبتیں ہیں، یعنی معانی حرفی۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ الفاظ کے ذریعے ہمیں نسبت کو سمجھا رہے ہیں، جیسا کہ فی ہے، جیسا کہ با ہے، اور بعض ایسے ہیں جو کہ فقط حالت اور کیفیت کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں، جیسا کہ نصب کی علامت ہے، یا نضحتوں میں جو تو آ رہی ہے ضمیر فاعلی، یہ اس بات کو سمجھا رہی ہے۔ نتیجہ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ، یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان الدال علی معانی غیر المستقلۃ، فرماتے جو معانی غیر مستقلہ پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ والی چیز ہے کہ جن کا مستقل وجود نہیں ہوتا، ربما یکون لفظا مستقلا، بعض اوقات تو ان کا مستقل لفظ موجود ہوتا ہے، کا لفظت من و الی و فی، جیسے یہی بات جو میں نے ابھی گزشتہ بیان کی کہ اس میں نسبتیں 2 طرح کی ہیں، بعض ایسے کہ جن کے لیے الفاظ مستقل ہوتا ہے، جیسے من ہے، الہ ہے، فی ہے، با ہے، وربما یکون ہیئۃ فی اللفظ، فرماتے بعض ایسے ہیں کہ جن کی لفظ میں حالت اور کیفیت ہوتی ہے، ان کا کوئی مستقل لفظ موجود نہیں ہوتا، کا ہیئات المشتقات، جیسا کہ مشتقات کی حیات ماضی میں ہو تو یہ معنی ہے، پہلا صیغہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، 14واں ہو، الی آخرہ، یا اس طرح مضارع میں ہو، امر میں ہو، یعنی مشتقات کی جو حیت تبدیل کریں گے، فرماتے وہ ہمیں سمجھائے گی نسبت کو۔ اسی طرح والافعال، یہ فعل ماضی میں ہوگا تو یہ معنی ہے، مضارع میں ہوگا تو یہ الی آخرہ، وہیئات الاعراب، اگر اس پہ رفع ہوگا تو یہ فاعل کو بیان کرے گا، اگر اس پہ نصب ہو تو یہ مفعول کو بیان کرے گا، مجرور ہوگا تو یہ جار کے لیے مجرور قرار پائے گا یا مضاف الیہ وغیرہ قرار پائے گا۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس 2 طرح کی نسبتیں آ جاتی ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ خلاصہ یہی ہوا کہ خارج میں موجود معانی 2 طرح کے ہیں، فی نفسہ ہی لنفسہ ہی، اور فی نفسہ ہی لغیرہ۔ اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے انسان 2 طرح کے الفاظ کا محتاج ہوتا ہے، ایک وہ الفاظ کہ جن کا مستقل وجود ہو، اور دوسرے وہ الفاظ جن کا مستقل وجود نہ ہو۔ مستقل الفاظ کو اسم اور فعل کہا جاتا ہے، جبکہ غیر مستقل کو حرف کہا جاتا ہے۔ اور غیر مستقل وجود رکھنے والے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کے لیے مخصوص الفاظ ہوں، جیسے با ہے، من ہے، فی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن کے لیے صرف حالت اور ہیئت ہو، اس سے زیادہ وہ اور کسی چیز پر دلالت نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔